اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب ان کل نفس لما علیہا حافظ فلینظر الانسان مما خلق من ماء دافق یخرج من بین الصلب والترائب انہ علی رجعہ لقادر یوم تبلی السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع انہ لقول فصل وما هو بالہزل انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ قرآن کریم کی 30ویں پارے کی ایک سورت جس کی ابھی تلاوت کی گئی وہ ہے سورۃ الطارق۔ اس سورت میں جو مضمون بیان کیا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ ہم بندوں اور بندیوں کو جو پیغام دینا چاہتے ہیں سارے انسانوں کو، وہ یہ ہے کہ قیامت آنے والی ہے، اس میں کسی شک کی بات نہیں ہے۔ کافروں کو جو ڈھیل ملتی ہے اس سلسلے میں بھی اللہ تعالیٰ نے آخر میں ایک بات ارشاد فرمائی ہے۔ سب سے پہلے بات بیان فرمائی والسماء والطارق، آسمان کی قسم، رات کو نمودار ہونے والے روشن ستارے کی قسم۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے 2 قسمیں کھائی۔ پہلے نمبر پر آسمان کی قسم کھائی جو غیر جاندار ہے، اس کے بعد رات میں طلوع ہونے والا جو ستارہ جس کو طارق کہتے ہیں، اسی طرح رات میں ہمارے گھر پر اگر کوئی آئے تو رات میں آنے والے مسافر کو بھی عربی زبان کے لحاظ سے طارق کہتے ہیں، اور طرق کے اصل معنی ہوتے ہیں کھٹکھٹانا، نوک کرنا جس کو انگریزی میں کہتے ہیں، اور چونکہ وہ آ کر کے کھٹکھٹاتا ہے اس وجہ سے اس کو طارق کہتے ہیں۔ تو آسمان کی قسم اور رات کو طلوع ہونے والے نمودار ہونے والے ستارے کی قسم، یہ دونوں کے دونوں غیر جاندار ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسی ستارے کے بارے میں بات ارشاد فرمائی وما ادراک ما الطارق، کہ آپ کو کیا پتہ کہ طارق کیا ہے؟ اس کا پھر اللہ تعالیٰ نے جواب دیا النجم الثاقب، ایک چمکدار ستارہ ہے۔ قرآن کریم کی آیات میں جس ستارے کا بیان ہے وہ عام ہے، کوئی بھی ستارہ، البتہ بعض حضرات مفسرین نے کچھ خاص ستاروں کو مراد لیا ہے، لیکن بہرحال ہم اس کو عام ہی رکھیں گے کہ عام جتنے ستارے طلوع ہوتے ہیں ان کی قسم۔ تو آسمان کی قسم، آسمان میں جو ستارے ہیں ان کی قسم۔ ان 2 قسموں کے بعد اللہ تعالیٰ اصل جو بات کہہ رہے ہیں وہ یہ ان کل نفس لما علیہا حافظ، کوئی سانس لینے والا نہیں ہے، متنفس، سانس لینے والا جاندار نہیں ہے، لما مگر علیہا حافظ، اس پر ایک نگراں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ جتنے بھی جاندار ہیں، مراد انسان، جنات، ان پر کوئی نہ کوئی فرشتہ ہیں جو ہر وقت ان کے اعمال کو، ان کے اخلاق کو، ان کے کردار کو، ان کی نیتوں کو، ان کے دل کے ارادوں کو لکھ رہا ہے ہر وقت۔ کیا جذبات ہم اپنے اندر رکھتے ہیں، دوسروں کے بارے میں ہم کیا سوچتے ہیں، یہاں تک لکھا جاتا ہے۔ اعمال، عقائد تو ہے ہی کہ یہ ایمان والا ہے یا یہ کفر والا ہے، نفاق والا ہے، جھوٹ والا ہے،
اعمال، عقائد اور اسی طریقے سے ہمارے دل کی نیتوں کو بھی لکھا جاتا ہے، فرشتے لکھتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ یا پھر حافظ کا دوسرا مطلب مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے معارف القرآن میں نقل فرمایا کہ حافظ کا مطلب ہے بچانے والا، یعنی مطلب اللہ تعالیٰ یوں فرما رہے ہیں کہ ہر جاندار پر ہم نے فرشتہ متعین کیا ہے، جو فرشتہ اس کو بہت سی مصیبتوں سے بچا دیتا ہے۔ یہ پوری کائنات کا نظام اللہ کے حکم سے فرشتوں کے حوالے ہیں کچھ نہ کچھ، اور فرشتوں کے باب میں ہمیں زیادہ تفصیل نہیں معلوم، لیکن شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے اپنی مایہ ناز کتاب حجت اللہ البالغہ میں فرشتوں کے باب کو بھی خوب کھلا ہے کہ فرشتے کتنی طرح کے ہوتے ہیں، اور بھی بہت سی باتیں حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے ملئ اعلیٰ اور ملئ اسفل اور ملئ سافل، نیچے فرشتے اور اوپر والے فرشتے، اس طریقے سے شاہ صاحب نے اس کو بہت تفصیل سے کھولا ہے۔ تو اللہ یوں فرما رہے ہیں کہ بہت سی مصیبتوں سے انسان کو فرشتے بچاتے ہیں اللہ کے حکم سے، فرشتے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ بس اتنا بچ گیا، وہ بچا نہیں ہے، اس کو بچایا گیا ہے۔ وہی بال چاہتا تو یہاں لگ سکتا تھا، ایک انچ کا فرق تھا، اس بال کو آنکھ کی طرف سے ہٹا کر کے دوسرے حصے میں لگانے والا اللہ کے حکم سے کون؟ یاد رکھیے ہمارے دنیا میں کوئی چیز اتفاقی ہے ہی نہیں۔ میری نظر میں ہو سکتا ہے کہ اتفاقاً ایسا ہو گیا، اتفاقاً ایسا ہو گیا، اتفاقاً کچھ نہیں ہوتا، وہ تو ہمیں پتہ نہیں ہے، اس لیے اتفاقاً لگتا ہے۔ اللہ کے یہاں تو پہلے سے ویل پلان ہے سب۔ اتفاق نام کی چیز تقدیر الہی میں ہے ہی نہیں، پتہ نہیں ہل سکتا اللہ کی اجازت کے بغیر، تو یہ کام کیسے ہوں گے؟ اتفاقی کوئی چیز نہیں ہے، انسیڈنٹ نام کی کوئی چیز نہیں ہے، سب اللہ کے وہاں ویل پلان ہے۔ تو فرشتے ہیں وہ تو ہمیں نظر نہیں آتے، ورنہ فرشتے بہت اہم ترین ذمہ داریاں ادا کرتے ہیں اللہ کے حکم سے انسانوں کے تئیں۔ فرشتے مامور ہیں ہر جگہ، اسی لیے روایات میں بار بار فرمایا مرغ جب آواز نکالے، مرغا جب بولے تو اس وقت اللہ سے دعا کرو۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ مرغ کے بولنے پر شریعت نے دعا کرنے کا حکم کیوں دیا؟ سوال پیدا ہوتا ہے۔ شریعت ہماری الٹپ نہیں ہے کہ کوئی مذاق اڑائے کہ دیکھو یا مرغ بول رہا اور یہ کہہ رہے دعا کرو، نہیں، ہم سمجھ نہیں پا رہے۔ اس لیے کہ مرغ جب بولتا ہے یہ نشانی ہے کہ فرشتے اس کو دکھتے ہیں، اور فرشتوں کا نزول اور فرشتوں کا اترنا دعا کے قبول ہونے کی گھڑی ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس موقع پر دعا کرو، مرغ کے بولنے کی وجہ سے نہیں، اس فرشتوں کی وجہ سے، لیکن چونکہ یہ ایک نشانی ہے تو بہرحال یہاں کا تو فرشتوں کی ایک عجیب دنیا ہے، الگ دنیا ہے فرشتوں کی، روح پر معمور اور روح نکالنے پر اور روح واپس لانے پر، جب بچہ ماں کے پیٹ میں بنتا ہے وہاں مستقل طور سے فرشتوں کی حاضری۔ بہرحال آمنت باللہ و ملائکتی، میں ایمان لایا، ایمان مجمل میں، ایمان مفصل میں میں ایمان لایا اللہ پر اور فرشتوں پر ایمان اگر نہیں ہے تو انسان کافر ہو جائے گا۔ ہمارے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے مسلمان ہونے کے لیے، بنیادی عقیدہ ہے ہمارا کہ فرشتے ہیں، وہ نور سے بنے، ان سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، وہ معصوم ہیں۔ تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہر جان پر ایک فرشتہ ہے جو ان کے اعمال، ان کے عقائد، ان کے اخلاق اور ان کی پوری زندگی کو لکھ رہا ہے، کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں۔ اور یا دوسرا مطلب یہ ہے کہ مصیبت کے وقت ہو سکتا ہے دونوں مطلب ہو، اس لیے کہ دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے، فرشتے بھی بچانے والے ہوں مصیبتوں سے اور فرشتے کچھ لکھنے پر بھی مامور ہو، لکھ رہے ہیں، یہ تو طے بات ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اشارہ اس بات کی طرف فرمایا کہ جب آسمان اور رات کو روشن ہونے والا ستارہ، مفتی سعید صاحب رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر ہدایت القرآن میں اس بات کو جو میں ابھی کہہ رہا ہوں اس کو لکھا کہ آسمان جو غیر جاندار ہے،
ستارے جو غیر جاندار ہیں جب اس پر فرشتے مامور ہیں تو انسان جو جاندار ہیں اس پر فرشتے کیوں مامور نہیں ہوں گے؟ پتہ چلا ہر انسان کے ساتھ فرشتے لگے ہوئے ہیں۔ اسی لیے روایت میں کہ پیدائش کے ساتھ ہی ایک فرشتہ ہوتا ہے جو نیکی کا خیال ڈالتا ہے پوری زندگی، جس کو ملہم کہا جاتا ہے، اچھا خیال، اور اسی کے ساتھ ایک شیطان بھی ہوتا ہے جو وسوسے ڈالتا ہے جس کا نام وسواس ہے۔ اسی لیے کبھی برے خیالات اور کبھی اچھے خیالات، کبھی اچھا کرنے کا جی چاہتا ہے کبھی برا کرنے کا جی چاہتا ہے۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا آپ کے ساتھ بھی ہے شیطان؟ کہا ہاں، لیکن فرمایا فَأُسْلَمْ، میں تو بچا لیا گیا، یا یہ کہ فَأَسْلَمْ، وہ مسلمان ہو گیا۔ دونوں طرح کی باتیں حضرات محدثین نے نقل کی ہے، مشکات کی روایت ہے۔ تو یہاں بہرحال ہمیں اس میں یہ پیغام ہے کہ ہم جو بولیں یہ سوچ کر کے بولیں کہ لکھنے والا لکھ رہا ہے۔ کسی کے بارے میں کوئی رائے دے، چاہے وہ ہماری رائے کو سن رہا ہے چاہے وہ ہماری رائے کو نہیں سن رہا، ہم یہ سمجھ کر کے دے میری یہ رائے لکھی جا رہی ہے۔ عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ جب سامنے والے کا خیال ہوتا ہے تو انسان تھوڑا احتیاط کرتا ہے، لیکن جب یہ پتہ لگتا ہے کہ اس کو کیا خبر میں کیا کر رہا ہوں، میٹنگز کیا ہو رہی ہے، مشورے کیا ہو رہے ہیں، تو پھر انسان بے لگام ہو جاتا ہے، شیطان اس کو بہکاوے میں مبتلا کرتا ہے۔ اس لیے یہی علاج ہے، اصلاح معاشرہ اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک آخرت کا خوف غالب نہیں آئے گا۔ صاف بات ہے، تقوی اصلاح معاشرہ کے لیے بالکل بنیادی چیز ہے، بیسک چیز ہے۔ یہ کہا کہ ہر وقت اے انسانو، اللہ ہمیں یہ پیغام دے رہے ہیں، یہ نہیں کہ فرشتے ہیں، بھائی فرشتے ہیں، اگر ایک انسان کو پتا ہے کہ لکھنے والا لکھ رہا ہے لیکن وہ اسی طرح جی رہا ہے جیسے ایک کافر جی رہا ہے، تو ایک کافر جو فرشتے کو نہیں مانتا، ایک مسلمان جس کو پتا ہے کہ سب لکھا جا رہا ہے، ان دونوں کی زندگی میں فرق تو کوئی نہیں ہے، فرق کچھ تو ہونا چاہیے۔ اس لیے ہمیشہ جب انسان اپنے دل میں جو باتیں طے کرے، چاہے کسی انسان کے باب میں ہو، کوئی رائے لینے آئے اس کو رائے دینے کے سلسلے میں ہو، کوئی مشورہ طلب کرنے آئے اس کو مشورہ دینے کے سلسلے میں ہو، کوئی رشتے کی بات پوچھنے آئے اس سلسلے میں ہو، ہمیشہ انسان کو یہ آیت یاد رکھنی چاہیے، ان کل نفس لما علیہا حافظ۔ آج اس کو پتہ نہ چلے قیامت کے دن تو اس کو پتہ چل جائے گا۔ بالکل بنیادی چیز ہے۔ جھگڑے میں کہتا ہوں 99% ختم ہو جائے اگر اس کا استحضار، غیبت بند ہو جائے اگر اس کا استحضار، دوسروں کو تکلیف پہنچانا بند ہو جائے اگر اس کا اس لیے کہ اسکیمیں تو چھپے ہی میں بنتی ہیں، پلاننگ، اس کے خلاف یہ سازش، اس کے خلاف وہ سازش، وہ تو چھپے میں ہی بنتی ہیں۔ فرمانا ہمیشہ یہ سوچو کہ تم پر ایک نگراں ہے، اور ہے حقیقت میں ہے جو لکھ رہا ہے سب، تم دوسروں کے بارے میں کیا تمنائیں رکھتے ہو یہ بھی لکھا جا رہا ہے، تم کیا سوچ رکھتے ہو یہ بھی لکھا جا رہا ہے۔ دل کی ہر وقت نگرانی کرنا ہمارے اکابر کا عظیم ترین سرمایہ ہے۔ صحابہ کرام نے اپنے دل پر ہر وقت نظر رکھی، یہ صحابہ کا ایسا پہلو ہے جو شاید کہیں بیان ہوتا۔ خوب تذکرے ہوتے ہیں صحابہ کی نمازوں کے، میں اس آیت کے حوالے سے کچھ بات کر رہا ہوں، خوب تذکرے ہوتے ہیں صحابہ کرام کے روزے کے۔ صحابہ کرام اپنے دل پر کتنی نظر رکھتے تھے شاید اس سلسلے میں بیان بہت کم ہوتا ہے۔ صحابہ سے یہ چیز بھی بہت اہم سیکھنے کی ہے۔ حضرت حنظلہ، آپ سوچئے ذرا، نبی علیہ السلام کی خدمت میں، آپ کی صحبت میں جب بیٹھتے تھے تو ایمان بھرا ہوا ہوتا تھا دل میں، جب بیوی بچوں کے پاس جاتے تھے تو ان کو یہ لگتا تھا کہ یار تھوڑا کم ہو گیا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ نافق حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ اللہ، یہ ہیں کتنی نظر۔ ہمیشہ اسلام نے ظاہر سے زیادہ باطن پر زور دیا ہے، افسوس ہم باطن سے زیادہ ظاہر پر پڑے۔ صاف ہے، صاف ہے، خوب زور دیا ہے دل پر، خوب زور دیا ہے، اور کہیں نہ کہیں دجالیت کے شکار ہم اس معنی میں ہیں کہ دجال بھی ظاہر پرست ہوگا، میں بھی ظاہر پرست بن چکا ہوں۔
میں دوسروں کے کپڑے دیکھ کر اندازہ لگا لیتا ہوں کہ یہ دیندار ہے یا بددین ہے، مجھے نہیں پتا، ہو سکتا ہے اس کا دل مجھ سے بڑا دیندار ہو۔ کپڑوں سے کسی کو جج نہیں کیا جا سکتا۔ ہو سکتا ہے ایک لمبا کرتا پہننے والا اس کا دل اس درجے کا سفید نہ ہو جس درجے کا ظاہری اعتبار سے پیٹ اور شرٹ پہننے والے کا دل ہو، ہم فیصلہ نہیں کر سکتے۔ بالکل یہ اکابر کا لباس ہے، میں نہیں کہتا کہ یہ اکابر کا لباس نہیں ہے، لیکن یہ اکابر کا لباس ہے۔ ان لباس کے ساتھ ساتھ اپنے قلوب پر نظر رکھنا یہ اکابر کا مقصد تھا، اسی لیے خانقاہیں لگی، خوب محنت کرواتے تھے۔ کتنی؟ بہرحال یہ موقع نہیں، ورنہ میں اس کو اور کھولتا۔ صرف ایک روایت سناؤ، ایک روایت اس حوالے سے آج جمعے کے خطاب میں مفتی صاحب نے وہ روایت پڑھی تھی مشکات کی، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے۔ میں مضمون اس لیے بار بار بیان کر رہا ہوں کہ اس مضمون کی سخت ترین نمبر 1 پر مجھے ضرورت ہے۔ یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، ان قدرت، اگر کر سکے تو کر، معلوم ہوا بہت مشکل کام، ان تصبح و تمسی، صبح اور شام یعنی 24 گھنٹے اس طرح گزار، 24 گھنٹے اس طرح گزار۔ کس طرح؟ لیس فی قلبک غش لی احد، روایت کے الفاظ، تیرے دل میں کسی کے بارے میں، مسلمان نہیں، کسی کے بارے میں، لی احد، کسی کے بارے میں، غش، تھوڑا بھی کچھ نہ ہونا چاہیے۔ غش نکیرہ ہے، اہل علم جانتے ہیں، تھوڑا بھی نہیں، یہ ہے بزرگوں۔ اور پھر آگے نبی علیہ السلام نے فرمایا ذالک من سنتی، یہ ہے میری سنت۔ جہاں مسواک نبی کی سنت ہے، اپنے دل کو صاف رکھنا یہ نبی کی عظیم ترین سنت ہے، لیکن شاید اس پر توجہ نہیں ہو رہی، بہت کم ہو رہی ہے۔ میں نمبر اول پر مجرم ہوں۔ تو یہ استحضار بچائے گا، دل پر صفائی یہ بچائے کہ ہر وقت انسان یہ سوچے کہ کوئی ہے جو لکھ رہا ہے۔ اب چونکہ آگے تشریح بس ترجمہ ہے، اس لیے میں اس پر ذرا اور کچھ باتیں کہہ رہا ہوں۔ فَلْيَنْظُرْ، پس چاہیے کہ انسان دیکھیں، مِمَّ خُلِقَ، یعنی یہ لکھنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ قیامت آئے گی، یہ اعمال تم کو دکھائے جائیں گے کہ یہ کر کے آئے ہو، دیکھ لو، یہ مطلب، یعنی قیامت کو ثابت فرما رہے اللہ تعالیٰ یہ کہہ کر۔ اب فرمایا اب اگر قیامت کو نہیں مانتے ہیں تو اپنے پیدائش پر غور کرو، قیامت سمجھ میں آ جائے گی۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ، انسان دیکھے، مِمَّ خُلِقَ، کس سے اس کو پیدا کیا گیا ہے؟ ایک ناپاک منی کے قطرے سے خلق، پیدا کیا ہے، مِن مَاءٍ دَافِقٍ، اللہ اکبر، اچھلتے ہوئے پانی سے، اس لیے کہ منی کا قطرہ اچھل کر کے نکلتا ہے، اس کی اور اشارہ کیا۔ تم دیکھو، اپنی پیدائش پر غور کرو، تم کس سے بنے ہو؟ ناپاک منی کے قطرے سے، جو کپڑے پر لگ جائے تو کپڑے کو دھونا ضروری، بدن سے نکل جائے تو بدن کو دھونا ضروری۔ اتنے ناپاک قطرے سے تم پیدا ہوئے ہو، اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے۔ یخرج، وہ منی کا قطرہ کہاں سے نکلتا ہے؟ یخرج من بین الصلب والترائب، وہ نکلتا ہے پیٹھ اور سینے کے بیچ میں سے، مطلب پورے بدن میں سے۔ اس لیے کہ منی کا قطرہ جو بنتا ہے وہ پورے بدن کا کس ہوتا ہے، کس، لب لباب ہوتا ہے، اسی لیے بچہ باپ کی شکل پر جاتا ہے یا ماں کی شکل پر جاتا ہے۔ بہرحال یہ سائنٹیفک ایک ریسرچ ہے، تو یہاں حضرات مفسرین نے یہ بھی بیان کیا ہے، اور کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پورے بدن کا مطلب نہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ واقعتاً وہ پیٹھ کے پیچھے سے نکلتا ہے۔ کچھ حضرات نے کہا کہ مرد کا قطرہ پیٹھ کے پیچھے سے نکلتا ہے، عورت کا قطرہ سینے کے پاس سے نکلتا ہے۔ پڑھنے کے زمانے میں ایک کتاب پڑھی تھی قدوری کی شرح الجوہرۃ النیریہ، اس شرح میں کسی جگہ کوئی مسئلہ تھا، اس مسئلے کے تحت، اب یہ بات کتنی اپنی جگہ صحیح ہے اس پر تو نہیں، میں بس آپ کے ساتھ مذاکرہ کر رہا ہوں، اسی سلسلے کی انہوں نے بات بتائی تھی۔ اس میں لکھا ہوا تھا کہ انسان، چونکہ مرد کا منی کا قطرہ پیٹھ کے پیچھے سے نکلتا ہے اور عورت کے منی کا قطرہ دل کے پاس سے نکلتا ہے، اور دونوں کے جمع ہو کر پھر بچہ پیدا ہوتا ہے، تو انہوں نے، ان شرح والوں نے لکھا، عربی کی بڑی مائع ناز شرح ہیں، انہوں نے لکھا کہ چونکہ ماں کا منی کا قطرہ دل کے پاس سے نکلتا ہے،
اور دل محبت کی جگہ ہے، اس لیے ماں کے دل میں بیٹے کے باپ میں محبت کچھ زیادہ ہوتی ہے، اور باپ کا قطرہ پیٹھ کے پیچھے سے نکلتا ہے جو دل سے بہت زیادہ دور ہے، اس لیے اس درجے کی باپ میں محبت نہیں ہوتی۔ پھر انہوں نے ایک دوسری بات بھی اس میں اسی لیے پہلے کہہ رہا ہوں یہ بات اپنی جگہ کتنی صحیح ہے، میں تو صرف مذاکرہ کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے صحیح ہو۔ اور انہوں نے ایک بات اور بھی لکھی کہ باپ کے قطرے سے جو پیدا ہوتا ہے وہ ہڈیاں بنتی ہیں اور ایسی چیزیں بنتی ہے جو انسان کے ساتھ بہت دیر تک رہتی ہے، اور ماں کے پانی سے جو چیزیں بنتی ہیں وہ ایسی بنتی ہیں جو زیادہ دیر تک، یہ چمڑی اور یہ وہ سے چیزیں۔ اور انہوں نے کہا کہ چونکہ باپ کے قطرے سے وہ چیزیں بنتی ہیں جو زیادہ دیر تک رہتی ہیں تو نسب باپ کے ساتھ ثابت ہوتا ہے۔ لیکن مفتی خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم نے اپنے ترجمہ قرآن میں نقل کیا کہ اب تو یعنی یہ قول یہ بھی ہے کہ یہاں اللہ نے انسان کا ہے، مرد ہو یا عورت، دونوں کا منی کا قطرہ ایک خاص جگہ سے نکلتا ہے اور ایک خاص جگہ میں پہنچ کر پھر وہاں سے انسان کی پیدائش ہوتی ہے۔ یہی سائنٹیفک تحقیق ہے کہ ایک ہی جگہ سے نکلتا ہے۔ اب ہم چونکہ ہمارا ادھورا پن ہے کہ ہم سائنس نہیں جانتے ہیں، قرآن تھوڑا بہت کچھ پڑھ لیتے ہیں، ورنہ اگر کوئی یہاں ماہر ہو بایولوجی کا، انسان کے جسم کا اگر کوئی ماہر ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان آیتوں کی اہمیت سمجھ سکتا ہے کہ قرآن نے جب سائنس نہیں تھا اس وقت بھی کیا راز کھولا ہے کہ منی کا قطرہ نکلتا ہے پیٹھ اور سینے کے ہڈیوں کے درمیان سے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اپنی قدرت بتا رہے ہیں، اِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ۔ یہ ہے اب اصل بات کہ جس اللہ نے تم کو اسی ناپاک قطرے سے پیدا کیا، کیا اللہ پھر سے تم کو پیدا نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے قیامت۔ وَإِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ۔ فرمایا یوم تبلی السرائر، جس دن چھپی ہوئی باتوں کی جانچ پڑتال کی جائے گی۔ دیکھیے یہاں بھی ہلا دینے والی آیت ہے۔ دنیا میں تو سفید کپڑے بہت استری ٹائٹ مجھے چھپا رہے ہیں کہ میرے دل میں کیا ہے، ٹوپی چھپا رہی ہے، داڑھی چھپا رہی ہے، شرعی لباس چھپا رہا ہے، آخرت میں تو یہ اندر کا باہر آئے گا۔ یوم تبلی السرائر، جب چھپی ہوئی باتوں کی جانچ پڑتال کی جائے گی۔ صاحب مفتی خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم نے یہی ترجمہ کیا ہے، جیسے پولیس والے ایک ایک بات کی انکوائری کرتے ہیں، علاوہ سرائر ابھی تو چھپا ہوا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک پیاری دعا سکھائی ہے، اللہ میرے ظاہر اور میرے باطن کو اچھا بنا دیجیے، وجعل سریرتی خیرا من علانیتی، اللہ باطن کو تو ظاہر سے بھی اچھا بنا دیجیے۔ یہ ہے جس بات کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں، خود نبی دعا مانگ رہے ہیں، اللہ باطن کو تو ظاہر سے بھی اچھا بنا دیجیے۔ معاملہ الٹا ہو گیا، معاملہ الٹا ہو گیا۔ میں 5 وقت کی نماز پڑھنے لگا اور میں سمجھ رہا ہوں میں ہو گیا پکا دیندار۔ ہو سکتا ہے نماز پڑھ کر میرے دل میں تکبر پیدا ہو سکتا ہے میں نماز پڑھ کے جو نماز نہیں پڑھتا میں اس کو عجیب نظر سے دیکھتا ہوں، ہو سکتا ہے میں اس کو جہنمی اور پتہ نہیں کیا کیا سمجھتا ہوں۔ یہ نہیں، وہاں محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کے خاندان کے عظیم، اس پر میں بات کر رہا ہوں، عظیم ترین وارث حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمہ اللہ، دارالعلوم کے محتمم، دارالعلوم دیوبند کے محتمم، اور اللہ اکبر کیا کہوں میں، قاری صاحب کے خطبات پڑھیے ایسا لگتا ہے کہ علم اوپر سے بہتا تھا، واللہ کہتا ہوں ایسا لگتا ہے کہ یہ اللہ کا بندے کا علم اوپر سے بہتا ہے اور یہ بولتا ہے، ایسا علم، ایسے نکات، وہ قرآن اور حدیث کی وہ تشریح۔ جب محتمم بنے دارالعلوم کے کم عمر میں، آسان تھا کہ وہ پڑھاتے رہتے بخاری، آسان تھا۔ آئے حکیم الامت حضرت دستانوی رحمہ اللہ کے پاس، کہا حضرت، چونکہ بڑے خاندان کے وارث تھے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ان کی بڑی قدر کرتے تھے، کہا حضرت محتمم بن گیا ہوں، آیا ہوں اپنی اصلاح کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے آیا ہوں، تکبر ہے۔ دارالعلوم کے وارث آ رہے ہیں شیخ کے پاس اپنی اصلاح کے لیے، کیا ان کی نمازوں میں کمی تھی؟ کیا ان کے روزوں میں کمی تھی؟ کیا ان کی دینداری میں کوئی کمی تھی؟ پھر بھی آئے۔ تھانوی نے کہا وہ چپل نکالنے کی جگہ ہے وہاں بیٹھ جاؤ۔ اللہ، ان کا حصہ
انہوں نے برداشت کیا. میں ہوتا تو چلا جاتا، حضرت اصلاح کرنی ہے کرو، نہیں کرنی ہے کچھ نہیں، میں ذلیل ہونے کے لیے نہیں آیا. ان کو اپنے دل کی فکر تھی. کہا وہ چپل جو نکال رہے ہیں نا مریدین نماز پڑھنے والے، اپنے رومال سے وہ ایک ایک کے چپل صاف کرو. اللہ، بیٹھ گئے. اس لیے کہ وہ سچے طالب تھے. آج کل بات ماننے کے لیے کم، لوگ منوانے کے لیے زیادہ جاتے ہیں. حالانکہ ہمارے حضرات اکابر کہتے کل میت فی ید الغسال، شیخ کے ہاتھ میں اپنے آپ کو اس طرح حوالے کر دو جیسے میت نہلانے والوں کے قبضے میں ہوتی ہے. بیٹھ گئے، رومال سے چپل صاف. روزانہ حضرت تھانوی جاتے ہوئے چہرے کی طرف دیکھتے، واپس آتے ہوئے چہرے کی طرف دیکھتے، واپس آ جاتے. ہو گئے ہوں گے ہفتہ 15-10 دن. پھر کہا اب جاؤ، نہ وظیفہ نہ کچھ، کہا اب جاؤ. باپ لیا کہ ہو گئی ابھی صلاح، نکل گیا تکبر. ضروری ہے. بہرحال یہ اللہ تعالیٰ یوم تبلی السرائر، کہ جس دن اندر کی باتیں باہر آئے گی، سب باتوں کی جانچ پڑتال کی جائے گی. دنیا میں بزرگوں میری نمازیں مجھے چھپائے گی، قیامت میں نہیں چھپائے گی. دنیا میں میرے روزے اور میرا یہ شرعی لباس مجھے چھپائے گا، قیامت میں نہیں. وہاں تو اندر کا آئے گا. کیا لے کر آئے ہو؟ دینداری کا ڈونگ جما کر آئے ہو یا حقیقی دینداری لے کر آئے ہو؟ دینداری کی شکل بنا کر آئے ہو یا حقیقت میں دیندار بن کر آئے ہو؟ یہ مضمون ادھورا ہو گیا. ہم شکار ہو گئے دجالیت کے. کہیں نہ کہیں ہم فرض پڑھ کر یہ کہتے ہیں ہم ہو گیا کام ہمارا. کوشش مرتے دم تک کر رہی ہے اور امید ہے کوشش کریں گے اللہ ہمیں ہماری اصلاح کیے ہوئے میں سے اٹھائے گا. کوشش ہمارا کام. لیکن ہم کوشش ہی نہ کریں، ہم اپنے دل کو ہی نہ دیکھیں. کبھی یہ نہ سوچے کہ یار میرا دل کیسا ہے. کیا میں غریبوں کو حقیر نظر سے تو نہیں دیکھتا ہوں؟ کیا میں ہوٹل میں کھانے جاتا ہوں، ٹیبل پر جو سالن لے کر آتا ہے اس میرے بھائی کو میں گھٹیا نظر سے تو نہیں دیکھتا ہوں؟ رکشہ چلانے والا جب رکشہ چلاتا ہے تو کیا میں اس کو اپنے آپ کو اچھا اور اس کو برا تو نہیں سمجھتا ہوں؟ یہ ہے دل. ہر وقت ایک مجھے چونکہ اس پر یہ مضمون ادھورا ہے اس لیے میں کھول رہا ہوں. ماں سجاد صاحب نعمانی دامت برکاتہم تشریف لائے تھے مولانا عبداللہ صاحب کاپودروی رحمہ اللہ کے سیمینار میں. بڑے بڑے اکابر، ہم بھی نیرل سے سب آئے تھے ساتھی. تو سب نے باری باری بات کی. حضرت مولانا کی باری آئی، حضرت نے 9-10 منٹ مشکل سے بات کی. پھر جب ہم لوگ واپس نیرل گئے تو حضرت نے ہم کو کتب خانے میں بلایا. پھر حضرت نے کہا بھائی کیسا رہا آپ کا پروگرام، آپ نے کیا سیکھا وہاں؟ ہم نے کہا کہ حضرت یہ سب ساتھیوں نے جواب دیا ایک دو. پھر حضرت نے وہاں ایک بات کہی. دیکھیے حضرت نے وہاں ایک بات کہی، یہ ہے یوم تبلی السرائر کی تفسیر آج. کہا ہم نے کہا حضرت آپ نے تو کچھ بات کی نہیں، 9 منٹ بات کی. اور آپ مانیں گے نہیں 9 منٹ بات کی، اس میں حضرت مولانا عبداللہ صاحب کاپودرا رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تو مشکل سے 1-2 منٹ کہا ہوگا. باقی سب نوجوانوں سے باتیں کی. اور حضرت آپ نے پھر حضرت کا جواب سنی. حضرت نے کہا بچوں، میرا جو تعلق تھا مولانا عبداللہ صاحب کاپودرا سے، جان پہچان اتنا گہرا تھا کہ میں اس کو بیان نہیں کر سکتا. الفرقان جو حضرت کا رسالہ ہے، انہوں نے کہا کہ وہ پابندی سے پڑھتے تھے. اور عجیب کہا وہ وینٹیلیٹر پر تھے یا آخری وقت میں تھے، اس وقت بھی انہوں نے اچانک پوچھا کہ سجاد کا کیا حال؟ کہا اتنا میرا گہرا رشتہ تھا. لیکن اب سنیے، کہا لیکن بچوں غلطی یہ ہوتی ہے کہ ایسے موقع پر جو پروگرام تھا، ایسے موقع پر انسان مرنے والے کی کم اپنی باتیں زیادہ بیان کرتا ہے. میرا ان سے یہ تعلق تھا، میرا ان سے یہ تعلق تھا، میرا ان سے تعلق تھا. اور اس چکر میں کہیں نہ کہیں جانے انجانے میں وہ اپنی عزت بتانا چاہتا ہے. میں کہہ رہا ہوں جانے انجانے. اس لیے میں نے اپنے بارے میں کچھ نہیں کہا. اور کہا عزیزوں اپنے دل کو بہت سنبھالنا پڑتا ہے، ورنہ یہ دل کب شرارت کر لے پتہ نہیں چلتا. یہ ہے جس کو اپنے دل کا احساس ہوگا وہ ایسا جیے گا. یوم تبلی السرائر. شریعت کا مقصد دل بنانا ہے. شریعت کا مقصد میں پھر جملاتا ہوں، ساری شریعت کا مقصد اصل دل بنانا ہے. ظاہر کی بھی اپنی اہمیت ہے.
اور آگے اللہ تعالیٰ نے کہا فما لہ من قوت ولا ناصر، نہ کوئی مدد ہوگی نہ کوئی مدد کرنے والا ہوگا، ہیلپ لیس ہوں گے ہم۔ والسماء ذات الرج، بارش والے آسمان کی قسم، والارض ذات الصدع، پھٹنے والی زمین کی قسم، انہ لقول فصل، یہ فیصلہ کرنے والی کتاب ہے، کھرا اور کھوٹا اس کتاب سے پتہ چلے گا۔ وما ہوا بالہزل، یہ مذاق نہیں ہے۔ کتنی بڑی بات کہی ہے قرآن نے، مذاق مت بنانا کہ تم اس طرح پڑھ رہے ہو کہ تمہیں کچھ خبر نہیں کہ کیا ہے۔ وما ہوا بالہزل، اور روایت میں فرمایا یوشک، قریب ایسا زمانہ آ جائے، لا یبقى من القرآن الا، میں ایک ٹکڑا پڑھتا ہوں روایت کا، رسم، قرآن رسم بن جائے گا، رسم ہو گیا، رسم۔ وما ہوا بالہزل، بہرحال قرآن ان لوگوں کو کہہ رہا ہے جو قیامت کا انکار کرتے، اور ان سب لوگوں کو کہہ رہا ہے جو قرآن کی عظمت اس درجے کی نہیں کرتے، کہیں نہ کہیں دوسرے نمبر کے وہ بھی مخاطب ہیں۔ وما ہوا بالہزل، یہ مذاق نہیں ہے۔ انہم یکیدون کیدا، ہائے ہائے کیا بات کہیں، یہ چال چلتے، یہ کفار، یہ مشرکین، یہ بھی تو پلاننگ بناتے، ایسا نہیں لگتا کہ آج اتر رہی ہے یہ آیت۔ انہم یکیدون کیدا، یہ چال چلتے، یہ پلاننگ کرتے ہیں۔ اور سنیے وَأَكِيدُ كَيْدًا، میں بھی چال چلتا ہوں۔ اللہ کیا لفظ بولا ہے قرآن نے۔ اگر دشمن پلاننگ کرتا ہے، اللہ فرما رہے ہیں میں بھی پلاننگ کرتا ہوں۔ کتنی حالات میڈیا کیا کرتا ہے میں بتاتا ہوں۔ میڈیا ایک بتاتا ہے انہم یکیدون کیدا، میڈیا یہ نہیں بتاتا وَأَكِيدُ كَيْدًا، میڈیا یہ بتاتا ہے انہم یکیدون کیدا، امریکہ یہ کر رہا ہے، اسرائیل یہ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، یہ وہ کر رہا ہے، یہ وہ کر رہا ہے۔ اب مسلمان بیچارہ ڈر جا رہا ہے کہ پتہ نہیں صبح کی چائے بھی نصیب ہوگی کہ نہیں، اس لیے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ ہی دیا ہے۔ ہم ان نیوز چینلز پر حالات دیکھنے جا رہے ہیں جو نیوز چینل اسی لیے بنے تھے کہ ہم مسلمانوں کو ڈرائیں، اور ہم وہیں جا رہے ہیں۔ ہم کھول رہے ہیں کہ صاحب ہمیں آرڈر آئیے، آرڈر آئیے، آرڈر آئیے۔ آدھی بات ہے قرآن انہم یکیدون کیدا، دشمن اگر پلاننگ کرتا ہے، اور یاد رکھیے اللہ کی سنت کا پہیہ الٹا چلتا ہے جب حالات اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ لگتا ہے کہ مسلمان اب گئے یا تب اللہ کی مدد آتی ہے۔ باندھ لیجئے اس بات کو، نوح علیہ السلام نے 1000 سال تک مصیبتیں برداشت کی، 1000 سال بعد اللہ کی مدد آئی، اور میں 20 سال میں انتظار کر رہا ہوں اب آ جائے۔ تپایا جاتا ہے، آزمایا جاتا ہے، بجایا جاتا ہے، کتنا اندر بھرا ہوا ہے ایمان، پھر اللہ کی مدد آتی ہے۔ انہم یکیدون کیدا، یہ لوگ بھی پلاننگ کرتے ہیں۔ اللہ فرما رہے واکید کیدا، میں بھی پلاننگ کرتا ہوں۔ اب بھروسہ ہمیں باطل طاقتوں کی پلاننگ پر ہے یا بھروسہ اللہ کی پلاننگ پر ہے؟ ڈرے گا وہی جس کا دل اللہ کے خوف سے خالی ہوگا۔ کیوں بول رہے ماں سجاد صاحب بالکل سامنے؟ اس لیے کہ اس اللہ کے بندے کا قلب بھرا ہوا ہے توحید سے، بھرا ہوا ہے شرک کی نفرت سے، بھرا ہوا ہے، کوئی شک نہیں۔ میں یہ کہنا نہیں چاہ رہا کہ جو اکابر نہیں بولتے وہ اکابر بھی وہ دعائیں کرتے ہیں، لیکن اکابر ان چیزوں سے نہیں ڈرتے، ان کا دل مطمئن ہوتا ہے، وہ فکر مند ضرور ہوتے ہیں، ڈرتے نہیں۔ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ، آپ کافروں کو ڈھیل دیجئے، کرنے دیجئے، دیکھتے ہیں کتنا جاتے ہیں آگے۔ امہلہم رویدا، تھوڑی مہلت دیجئے۔ کافروں کو ڈھیل ملنا اللہ کی پلاننگ کا ایک حصہ ہے۔ دیکھو اللہ نے اس دنیا کو ایک نظام سے چلایا ہے، تمناؤں کی بنیاد پر اللہ فیصلے نہیں کرتا۔ یہاں جو فیصلہ ہوتا ہے وہ پلاننگ کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ اللہ نے اللہ کی جو سنت ہے، ایک بات ختم کروں، بات پر بات نکل رہی کہ غزوہ احد میں اللہ چاہتے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو زخم ہی نہ آئے، 70 صحابہ شہید ہوئے، کیوں؟ اللہ کی قدرت میں نہیں تھا کہ آپ اللہ تعالیٰ چٹکی میں دشمن کو ہلاک کر دیں۔ اللہ نے سمجھایا ہم کو کہ میرے بندوں اور بندیوں، میں اپنی قدرت کو بھی سنت کے مطابق استعمال کرتا ہوں۔ بہت اہم جملہ ہے یہ۔ اللہ کر سکتا ہے کہ اسرائیل کو چٹکی میں ختم کر دے، لیکن اللہ کی سنت یہ نہیں ہے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کی پلاننگ میں کوئی چینج نہیں ہوگا۔ تم وہ کرو جو تم کر سکتے ہو، پھر ہم وہ کریں گے جو ہم کر سکتے ہیں۔
اسرائیل وہ کر رہا ہے جو اس نے پلان بنایا ہے، ہم وہ نہیں کر رہے ہیں جو ہمیں کرنا چاہیے۔ گستاخی معاف، کھل کر کہوں، آر ایس ایس وہ کر رہا ہے جو ان کو کرنا چاہیے، ہم وہ نہیں کر رہے جو ہمیں کرنا چاہیے، اس لیے ہم پچھڑے ہیں۔ بہرحال میں نے یہ باتیں بطور مذاکرے کے انہم یکیدون کیدا واکید کیدا کی تفسیر کے تحت، یہ آیت تو ایسی ہے کہ اس کو اور کھولا جائے، لیکن وقت چونکہ کچھ زیادہ اگر ہو گیا ہو تو معذرت کا، لیکن تفسیر 5 منٹ ہی ویسے تو زیادہ ہوئی، لیکن تفسیر کے ضمن میں بہت سی وہ باتیں ہمیں سمجھنے کا موقع ملتا ہے، اس لیے میں اپنے آپ کو بھی سامنے رکھ کر کوشش کرتا ہوں کہ کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ وصلی اللہ